السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ بی ایک ٹی وائی آپشنل پیپر نمبر 12 ادبی تنقید کے آج کے اس لیکچر میں ڈاکٹر شیخ محمد مصطفیٰ عبدالستار آپ سبھی طلباء و طالبات کا استقبال کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارے نصاب مختلف نقادوں کی تنقیدی رائے یا ان کے تنقیدی جو خدمات ہیں ان خدمات کے مطالعے پر مبنی ہے۔ یوں تو تنقید کے اس پیپر میں یا ہمارے نصاب میں دو مختلف دبستانوں سے تعلق رکھنے والے نقادوں کی معلومات شامل ہیں۔ ایک دبستان مشرقی تنقید کا ہے تو دوسرا مغربی تنقید کا ہے۔ مشرقی تنقید کے اہم نقادوں میں حالی کا شمار ہوتا ہے، جن کے بارے میں ہم نے کل مختصراً پڑھا۔ حالی سے متعلق ہم نے مختصر ان کا تعارف، ان کی پیدائش، ان کی ابتدائی تعلیم اور ادب سے متعلقہ ان کی خدمات کو ہم نے کل ان کی خدمات پر روشنی ڈالی گئی۔ حالی کی پیدائش 1837 میں ہوئی ہے پانی پت میں، اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ دہلی چلے آئے۔ 17 سال کی عمر میں ان کی چونکہ شادی ہوئی تھی، شادی سے وہ ناخوش تھے کیونکہ انہیں پڑھنے کا بڑا شوق و ذوق تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ابھی کچھ عرصہ اور پڑھیں، لیکن ان کے جو سرپرست تھے، چونکہ والد کا انتقال ہو چکا تھا، سرپرستی کی ذمہ داری ان کے بڑے بھائیوں پر تھی، اور بھائیوں نے ان کی سرپرست پرورش کی، لہذا وہاں کے ریت و رواج کے مطابق بچپن میں ہی ان کی شادی کر دی گئی۔ لیکن پڑھنے کا شوق اور ذوق شادی کی زنجیریں پیر میں پڑنے کے باوجود بھی انہیں روک نہیں سکی۔ وہ کسی کو بتائے بغیر دہلی چلے آئے۔ مولانا حالی کو جو تعلیم سے نسبت تھی یا بہت زیادہ لگاؤ تھا، محبت تھی، اسی کے سبب وہ دہلی کا سفر کرے ہیں بغیر کسی کو بتائے ہوئے ہیں۔ ابتدائی تعلیم چونکہ اردو میں رہی اور عربی میں رہی، لہذا انگریزی سے ابتدا میں انہیں واقفیت نہیں تھی، لیکن جب لاہور بک ڈپو میں انہیں خدمات انجام دینے کا موقع ملا تو وہ انگریزی ادب اور لٹریچر سے انہوں نے واقفیت حاصل کی۔ حالی نے اپنے جو تنقیدی خیالات پیش کیے ہیں، ان تمام تنقیدی خیالات کا مجموعہ جو ہے مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری اصل میں ان کے دیوان کا مقدمہ تھا، جس کو بعد میں ایک کتابی شکل دے دی گئی، اور یہ اردو کی پہلی تنقیدی کتاب بھی تصور کی جاتی ہے۔ حالانکہ حالی سے پہلے اردو میں تنقید تھی، مگر بے ضابطہ تھی۔ بالفاظ دیگر اردو میں تنقید تھی بھی اور نہیں بھی۔ اب تنقید کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں تنقیدی شعور موجود تھا، اور تنقید کے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تنقید کسی اصول یا کسی ضابطے کی پابند نہیں تھی، لہذا مختلف تنقیدی نکات کو کسی ایک لڑی میں پرونا ممکن نہ تھا۔ وہ ہوا میں معلق تھی، یعنی حالی سے پہلے اردو میں جو تنقید تھی وہ کسی اصول و ضوابط کی بنیاد پر نہیں تھی۔ اصول و ضوابط کی روشنی میں جو تنقید کی جاتی ہے، اس طرز کی تنقید کا کوئی وجود اردو میں نہیں تھا، لہذا جو کچھ بھی تنقیدی شعور تھا، بے ضابطہ تنقیدی شعور جسے ہم کہتے ہیں، مشاعرے میں گئے اور واہ واہی کی، کسی شعر پر داد دی، کسی پر ہولٹنگ کی، تو یہ بے ضابطہ تنقید کہلاتی ہے۔
تنقیدی نکات کو کسی ایک لڑی میں پرونا اصل میں یہ حالی کا کمال ہے۔ ابتدا میں انہوں نے اپنی تنقیدی بصیرت سے اردو زبان و ادب کو، اردو لٹریچر کو تنقیدانہ شعور بخشا ہے، اور وہ تنقیدانہ شعور ہمیں ان کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں ملتی ہے۔ حالی کو ظاہری بات ہے اردو اور عربی کے ادب سے متعلق مکمل معلومات تو تھی ہی، لیکن انگریزی لٹریچر یا انگریزی ادب کی جو معلومات تھی، جو علم تھا، انہیں 1872 میں جو گورنمنٹ بک ڈپو لاہور میں جو انہیں ملازمت ملی تھی، اس کے سبب ایک تنقیدانہ شعور جسے کہتے ہیں، وہ بہت حد تک دونوں معاملات میں، یعنی مشرقی اور مغربی تنقیدی نظریات ادب سے متعلق کس طرح ہوتے ہیں، اس کا ایک بہترین شعور ہمیں حالی کے یہاں نظر آتا ہے۔ اصل میں اردو تنقید کو اگر ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو حالی کے تنقیدی تصورات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حالی جو ہے اردو تنقید کی بنیاد ہے۔ حالی نے اپنی جو کتاب ہے اس میں اردو شاعری کس طرز کی ہونی چاہیے، شاعری کا کیا معیار ہونا چاہیے، شاعری سے کس طرح کا پیغام پہنچانا چاہیے، شاعری میں جھوٹ اور مبالغہ کی کس حد تک آمیزش کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے، وہ تمام باتیں، اور ایک شاعر کو کس طرز کا ہونا ضروری ہے، تمام باتیں جو ہیں وہ ہمیں حالی کی تنقید میں نظر آتے ہیں۔ یعنی حالی نے جو کتاب لکھی ہے مقدمہ شعر و شاعری، اس میں نظر آتے ہیں۔ شاعری کے تعلق سے حالی کی جو رائے تھی، عمومی طور پر یہ رائے ہے کہ وہ سوسائٹی کی اصلاح کے لیے یا سماج کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے جو ہے ایک مؤثر ذریعہ تصور کرتے ہیں شاعری کو۔ یعنی شاعری سے سماج کی اصلاح کی جا سکتی ہے، سماج کی اصلاح کرنے کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ شاعری ہو سکتی ہے۔ اس طرح کا ایک خیال حالی کے پاس تھا۔ حالی نے اپنے اس دعوے کی دلیل میں عربی شاعری اور فارسی شاعری، خاص طور پہ عمر خیام کے علاوہ دیگر کئی ایک شعراء کی مثالیں دے کر ثابت کیا ہے کہ ان کی شاعری نے سوسائٹی میں خاطر خواہ تبدیلیاں لانے کا کام کی ہے۔ عربی شاعر اخشی ہو یا پھر فارسی کا بہت بڑا شاعر عمر خیام ہو، انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے ایک انقلاب پیدا کیا تھا۔ عمر خیام کی باتیں آج بھی کی جاتی ہیں، تو انہی کی مثالیں حالی دے کر کہتے ہیں کہ شاعری کے ذریعے سے سماج میں تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ اصل میں حالی جو ہے شاعری کو معلم اخلاق کا نعم البدل سمجھتے ہیں۔ معلم اخلاق، اخلاق کے استاد کا نعم البدل سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی اچھی شاعری پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ اچھے خیالات حاصل کرتا ہے، اچھی باتیں حاصل کرتا ہے۔ یعنی ایک اخلاق کا معلم جس طرح بچے کے اخلاق کو درست کر سکتا ہے، بالکل اسی طرز پر شاعری جو ہے اخلاق کو بہتر بنانے کا ایک اہم ذریعہ ہو سکتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یعنی مقدمہ شعر و شاعری میں حالی اپنی اسی بات کو اس طرز سے لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ شعر اگرچہ براہ راست ڈائریکٹلی علم اخلاق کی طرح تلقین اور تربیت نہیں کرتا، ڈائریکٹلی تربیت نہیں کرتا، لیکن از روئے انصاف، اگر انصاف کے ذریعے سے دیکھا جائے تو اس کو علم اخلاق کا منائب اور قائم مقام کہہ سکتے ہیں۔ بظاہر کسی شعر سے ڈائریکٹ اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاعری علم اخلاق کا قائم مقام کہا جا سکتا ہے۔ حالی نے
اس بات پر بھی بہت زیادہ زور دیا ہے کہ بری شاعری جو ہوتی ہے وہ سوسائٹی کو خراب کر دیتی ہے. یعنی بری شاعری کے بھی اثرات رونما ہوتے ہیں بقول حالی. ان کا کہنا ہے کہ جب آدمی بری شاعری کو پڑھتا ہے تو بری شاعری کے اثرات اس کے زندگی پر بھی رونما ہوتے ہیں. ایک اچھی بات انسان سنتا ہے، بارہا سنتا ہے، تو اچھے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں. اس کی ذہن کی تاثیر جو ہوتی ہے نا، قبول کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اچھی اور بری باتوں کو سن کر انسان اسی طرز سے سوچنا شروع کر دیتا ہے. بس بالکل اسی طرح حالی بھی کہتے ہیں کہ بری شاعری سوسائٹی کو خراب کر دیتی ہے، لہٰذا بری شاعری سے پرہیز کرنا چاہیے. بری شاعری سے حالی کی مراد جھوٹ اور مبالغے کی شاعری ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو شعراء حضرات ہوتے ہیں وہ اپنی شاعری میں بہت بڑی حد تک، بہت زیادہ حد تک جھوٹ کو شامل کر دیتے ہیں، حقیقت سے پرے اشعار کہتے ہیں، اپنے محبوب کی تعریف میں غلو کر بیٹھتے ہیں، یا اس کی تعریف بیان کرتے کرتے جھوٹ کو بھی ایک کا استعمال کرتے ہیں. اور حالی کے نزدیک شاعری میں جھوٹ بولنا یہ معیوب تصور کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاعری میں ایک حد تک جھوٹ بولنا شاعری کے حسن کو حسن میں اضافہ کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہوتا ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، لیکن حالی کا یہاں پر اس کے برعکس خیال ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاعری میں انسان جھوٹ اور مبالغے کا استعمال کرتا ہے، اور ایسی شاعری جس میں جھوٹ اور مبالغہ کا حد سے زیادہ کسی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا مبالغہ کہلاتا ہے. تو شاعری میں جھوٹ اور مبالغہ کا استعمال ہی بری شاعری کہلاتی ہے، اور یہی بری شاعری سوسائٹی کو خراب کر دیتی ہے. شاعری کے تعلق سے حالی کا یہ تنقیدی تصور در حقیقت ان کے اصلاحی جذبے کے تابع ہے. دیکھیے، اصل میں حالی کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حالی کی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ، یا حالی جس شخصیت سے متاثر تھے یا جس کی زیر سرپرستی قوم کی اصلاح کا کام کر رہے تھے، وہ سر سید احمد خاں تھے. سر سید احمد خاں اصلاحی کام کیا کرتے تھے قوم کے لیے. انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا تھا قوم کو درست کرنے کا، قوم کی ترقی کا، قدیم خیالات سے نکال کر جدید خیالات کی طرف راغب کرنے کا، جدید تعلیم سے روشناس کرنے کا، اور انہی کے اس کاز کو، انہی کے اس مقصد کو کامیابی سے ہمکنار کرانے والے دیگر احباب میں حالی کا بھی شمار ہوتا ہے. دراصل ان لوگوں نے، حالی ہو یا دیگر اور رفقا جو سر سید احمد خاں کے تھے، انہوں نے 1857 کے حالات کو دیکھا تھا، اس کا مطالعہ کیا تھا، اور قوم، خاص طور پر امت مسلمہ جو مایوسی کے گڑھے میں چلی گئی تھی اور تعلیم سے دور ہو گئی تھی، اپنے دیگر ہم وطنوں سے تعلیمی معاشی اعتبار سے پسماندہ ہوتے چلے جا رہی تھی. کچھ عرصہ قبل، کچھ سال قبل یہی قوم جو حاکم کہلاتی تھی آج محکوم ہو گئی تھی، اور محکومیت میں اس حد تک پستی کے گڑھے میں چلے گئی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. ان مسلح قوم نے قوم کو مایوسی کے گڑھے سے نکال کر کامیابی کے راستے پر لے کر جانا چاہتے تھے، لہٰذا یہی کام حالی بھی کرنا چاہتے تھے سر سید کے زیر سرپرستی. انہوں نے کیا بھی، اور ان کے نظریے میں شاعری ایک اہم ذریعہ تھی جو سوسائٹی کی اصلاح کر سکتی تھی، قوم کے اندر قومی جذبہ بیدار کر سکتی تھی، اور انہیں جو ہے چھائیوں کی طرف راغب کر سکتی تھی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شاعری اس طرح نہ ہو کہ اس کے اندر جھوٹ بولا جائے، مبالغے سے کام لیا جائے، کیونکہ اس سے اخلاق پر منفی اثرات رونما ہوتے ہیں. شاعری کے تعلق سے ان کا یہی عقیدہ، تنقیدی تصور یہی رہا
کہ وہ ایک اصلاح کا اہم ذریعہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاعری میں عموماً جو شعراء ہوتے ہیں وہ وزن کے تعلق سے بہت زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں۔ اب جو کچھ بھی انہوں نے حالی نے اپنے تنقیدی تصورات مقدمہ شعر و شاعری میں پیش کیا ہے وہ شاعری سے متعلق ہے۔ اب شاعری میں ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آئی، بلکہ ہم اس کو ایک سینٹنس میں لکھ سکتے ہیں کہ حالی شاعری میں مبالغہ اور جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں۔ سن لیجیے اور ایک مرتبہ، حالی شاعری میں مبالغہ اور جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک شاعری قوم کی یا سوسائٹی کی اصلاح کا ایک اہم ذریعہ ہے، اس لیے ان کا کہنا ہے کہ جھوٹ اور مبالغے کی شاعری خراب شاعری ہوتی ہے جس سے سوسائٹی یا قوم خرابی کی طرف مائل ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے۔ اب دوسری بات، شاعری میں وزن کے تعلق سے حالی کی رائے کیا ہے؟ حالی کا خیال ہے کہ شاعری کے لیے وزن کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ قافیہ، ردیف ہے نا، اس کے اشعار کے جو اوزان ہوتے ہیں ان تمام باتوں کو بہت باریکی سے شاعری کے اندر ملحوظ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ بقول حالی آپ جانتے ہی ہوگے کہ شاعری میں وزن کے ہونے سے کیا مراد ہے۔ شاعری میں وزن کے ہونے سے مراد کسی بحر کی پابندی ہے۔ مختلف بحروں میں شاعری کی جاتی ہے۔ بحر 3 یا 4 ارکان کا وہ سانچہ ہے جس میں شاعر اپنے الفاظ کو ڈال کر ایک ترنم پیدا کرتا ہے۔ یعنی شاعری میں ترنم دراصل مطالعہ کرنے والے کو، شاعری سننے والے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اس کے کانوں میں وہ الفاظ ایک قسم کی مٹھاس گھول دیتے ہیں۔ ہاں، اور شاعر یہی کرتا ہے۔ 3 یا 4 ارکان کا یہ سانچہ ہوتے ہیں، مثلاً فعولاً فعولاً فعولاً، یہ 4 ارکان کا ایک سانچہ جس میں شاعر اپنے الفاظ ڈھال لیتا ہے، جسے ہم بحر کہیں گے۔ اب ساری غزل اسی بحر کے سانچے میں ڈھالی جائے گی۔ اردو میں 19 بحریں ہیں، یاد رکھیے، جن سے سینکڑوں بحریں بنائی جائے، ہر بحر کے ذریعے سے دیگر اور بحروں کو جوڑ کر سینکڑوں بحریں بنائی جاتی ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ شاعری کے لیے ان سانچوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ان سانچوں کے بغیر شاعری نہیں کی جا سکتی؟ کیا شاعری کے لیے وزن ضروری خیال کیا جاتا ہے؟ تو حالی نے رائے دی ہے کہ شاعری کے لیے وزن ایسا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر شاعری کی ہی نہ جا سکتی۔ یعنی اتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ شاعری کے لیے وزن، اس کے بحروں میں ہی شاعری کی جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بغیر بحر کے، بغیر وزن کے جو ہے شاعری کی جا سکتی ہے۔ حالی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ شعر کے لیے وزن ایک ایسی چیز ہے جیسے راگ کے لیے بول۔ جس طرح راگ فی ذات الفاظ کا محتاج نہیں، اس طرح نفس شعر وزن کا محتاج نہیں، بقول حالی۔ حالی سے قبل جو ہے ان تمام باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ شاعری جو کی جاتی تھی اس میں وزن کے تعلق سے شعراء بڑے سنجیدہ ہوتے تھے۔ اب حالی نے اپنے اس خیال کو پیش کیا تو وہ ایک طرح سے انقلاب ہی تھا، جس پر اس وقت لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ تاہم اب نثری نظموں نے، اب جو نثری نظمیں آ رہے ہیں، آزاد نظمیں، مختلف نظموں کی قسمیں آ گئی ہیں، یہ ثابت کر دیا ہے کہ شاعری کے لیے وزن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خاطر نشین رہے کہ نثری نظموں میں وزن کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ بات یاد رکھیے گا، جو نثری نظمیں ہوتی ہیں ان میں جو ہے وزن کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالی کتنے دور اندیش تھے۔ حالی کے بعد بہت عرصے کے بعد نثری نظموں کا رواج ہوا، لیکن حالی نے اس کو بھانپ لیا تھا۔ نثری نظموں میں وزن کا استعمال نہیں ہوتا ہے، اور یہی بات جو ہے حالی نے بہت عرصہ قبل کہے تھے۔ بہرکیف حالی کی شاعری سے متعلق کیا رائے تھی اور شعراء سے متعلق کیا رائے تھی؟ یعنی شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جھوٹ بات نہ کہے، مبالغے سے کام نہ لے، حالانکہ شاعری کا حسن بھی کہلاتا ہے دیگر اور نقادوں کے پاس۔ بہرکیف
حالی کی جو یہ رائے تھی شاعری سے متعلق اور وزن کے تعلق سے، اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں قافیے کے تعلق سے حالی کی کیا رائے ہے، شاعر بننے کے لیے حالی کے پاس کیا صلاحیت ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے اور اس کو جانچنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔